کسی کے لیے کام کرتا ہوں پاکستان میں، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ 16 سال ہو گئے ہیں اس کانفرنس کو، 2 سال کے بعد اس پوری کانفرنس کو رائٹ ٹو ووٹ ملنے والا ہے، 18 سال ہو جائیں گے۔ بلا شبہ تمام موضوعات بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ مجھے سمینہ نذیر صاحبہ کو مبارکباد بھی دینا ہے، پودا کو بھی مبارکباد دینا ہے کہ انہوں نے اس انیشیٹو کو اتنا ہر سال نرچر کیا ہے بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے۔ اور ٹاپکس کی بھی ڈائیورسٹی تھی کہ بہت سارے موضوعات جو آج ہمارے سماج کو درپیش ہیں، خواتین کو درپیش ہیں، ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مجھے جب اس سیشن کے لیے ماڈریٹ کرنے کی بات کی گئی تو میں پورا ایجنڈا دیکھ رہا تھا، تمام سیشنز کو خواتین نے ماڈریٹ کیا ہے۔ میرے پاس اب 2 راستے تھے کہ ایک دفعہ منو بھائی کو ایک ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اعزازی طور پہ عورت ہی سمجھ لیجیے۔ ہاں، تو اگر آپ سب یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو میں سیشن ماڈریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، ورنہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ کیونکہ یہ کانفرنس بڑی مناسب ہے اور موک پولنگ بھی ہو رہی ہے۔ آپ میں سے بہت ساروں نے آج کل ایک میڈیا کیمپین دیکھی ہوگی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 25 اکتوبر تک اگر آپ اپنے ووٹ کا اندراج کرانا چاہتے ہیں، ووٹ کسی جگہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس آئندہ انتخابات میں اگر آپ ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس 25 اکتوبر ہوگا۔ اس کے بعد الیکٹورل رولز فریز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ منجمد ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 25 اکتوبر کے بعد 18 سال کو ہوں گے ان کا ووٹ کا اندراج نہیں ہوگا، وہ ہوگا، لیکن لسٹ کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا جائے گا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں صرف وہ لوگ ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے جنہوں نے اپنا ووٹ اس کنسٹیٹوئنسی میں 25 اکتوبر تک رکھ لیا ہے۔ ہمارے ہاں ووٹ کی رجسٹریشن کے بارے میں بھی ایک وضاحت بہت ضروری ہے اور یہ اصل مسئلے کی طرف جانے کے لیے ہمیں موقع بھی فراہم کرے گی۔ اب پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ووٹ رجسٹرڈ کرانے کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ووٹ رجسٹرڈ کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ درخواست دینا پڑتی تھی، یا جب اس کی اینول ریویژنز ہوتی تھیں اس کے موقع پہ آپ کے ووٹ کا اندراج ہوتا تھا۔ لیکن اب نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور جب وہ نادرا کے دفتر میں اپنا شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو ان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ عارضی پتے پہ رکھوانا چاہیں گے یا جو آپ کا مستقل پتہ ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے کہ ووٹر رجسٹریشن اب آٹومیٹک ہے، جو بھی شخص اپنا شناختی کارڈ لینے جائے گا اس کے ووٹ کا اندراج کا امکان ہوگا۔ لیکن اس اندراج کے بعد کیونکہ پاکستان میں اندرون ملک بھی بہت ساری نقل مکانی ہوتی ہے، بہت بار آپ کو اپنا ووٹ اپنے آبائی شہر سے اپنے ملازمت والے شہر میں بدلنا پڑتا ہے، یا آپ اگر کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس صورتحال کو بھی کیٹر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس مختلف فارمز ہوتے ہیں جو آپ کو دے کے کرنا پڑتے ہیں۔ لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں شناختی کارڈ بنوانے کا رجحان کیوں نہیں ہے، حالانکہ 1973 سے ہم نے رجسٹریشن شناختی کارڈ بنانے کا عمل شروع کیا، اور اس عمل میں پہلے ہاتھ سے لکھے ہوئے شناختی کارڈ ہوتے تھے،
پھر کمپیوٹر سے لکھے ہوئے شناختی کارڈ ہوتے تھے، اور آج شناختی کارڈ سمارٹ کارڈ یعنی کہ بائیو میٹرکس بھی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور اب جب دنیا میں ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے آئرس کی، جس سے آنکھوں کی مدد سے شناخت ہو سکتی ہے، آپ کو مختلف ایئرپورٹس پہ وہ نظر آتی ہوگی، تو اس سسٹم کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. آپ کی تمام تر شناخت، آپ کی تمام تر سفر، بینک، ہر چیز اس کارڈ کے اندر سماتی چلی جائے گی اور وہ معلومات ہوں گی. ہمیں زور جس چیز پہ دینا چاہیے وہ شناختی کارڈ کا حصول ہے، اور اس میں پودا جیسی تنظیمیں، آپ کا جن تنظیموں سے تعلق ہے وہ بہت کوشش کرتی ہیں، اور نادرا بھی اس میں خاصی حد تک معاونت کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے ان 50 سالوں میں جو رجسٹریشن کا، سٹیزنز رجسٹریشن کا ان کو شناخت دینے کا سفر ہے، اس میں کئی لینڈ مارک مراحل طے کیے ہیں. اور ایک لینڈ مارک مرحلہ ہمارا کمپیوٹرائز الیکٹورل رولز تھا. ہمارے یہاں بہت شکایتیں ہوتی تھیں جیلی شناختی کارڈز کی، ایک شخص کے ایک سے زیادہ جگہ پہ ووٹ ہونے کی. لیکن جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک شناختی کارڈ پہ ایک ووٹ ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ہماری الیکٹورل رولز بہت بہتر ہو گئی. اب چونکہ آپ کا تعلق دیہات سے ہے، شہروں کا نظام تغیر اور تبدل کا شکار ہوتا رہتا ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن ہمارے دیہات کی جو سوشیولوجی ہے، اگر آپ واقعی دیہات میں رہتے ہیں تو اپنے دیہات کے نمبردار سے جا کے پوچھئے گا کہ آپ کا چوکی دارہ رجسٹر کہاں ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 17ویں صدی کی، 18ویں صدی کی، 19ویں صدی کی، 20ویں صدی کی، جب یہ چوکی دارہ نظام ہمارے دیہاتوں میں متعارف کرایا گیا. اور یہ بڑا مزے کا نظام تھا. آپ میں سے کسی کی دلچسپی ہو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش چوکی دارہ رجسٹر سے ملی، باقی کسی چیز سے نہیں ملی. اور چوکی دارہ رجسٹر 3 ہوتے تھے. ایک میں ہوتا تھا پیدائش کا رجسٹر، اس میں لازمی بات ہے بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی نام نہیں دے دیا جاتا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج فلاں کے گھر لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی. تو وہ آپ کو اتھینٹک معلومات دیتا ہے کہ آج ایک نئی برتھ پیدا ہوئی ہے اس گاؤں میں، اس آبادی میں. دوسرا رجسٹر تھا اموات کا رجسٹر، جس میں اگر جو چلا جاتا تھا اس دنیا سے تو اس کے بارے میں لکھا جاتا تھا. اور تیسرا رجسٹر بہت کام کا رجسٹر تھا، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات حل ہوتی تھیں. وہ تھا مہمانوں کا، کہ کوئی اجنبی آ گیا ہے گاؤں میں تو اس میں لکھا جاتا تھا آج فلاں کے گھر کچھ مہمان آئے اور کون آیا. یہ رجسٹرز آج بھی موجود ہیں اور اس کا چھوٹا موٹا الاؤنس بھی ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اب اس کے اوپر اتنا کام نہیں ہوتا. ہم جب پیدا ہوتے ہیں دیہاتوں میں، خاص طور پہ میرا اپنا تعلق ایک دیہات سے ہے، تو وہاں پہ کیونکہ پہلے سرکاری نوکری کی بڑی آرزو ہوتی تھی تو 1 آدھ سال عمر کم لکھائی جاتی. دوسرا پھر لکھنے پڑھنے کا وہ رواج نہیں ہوتا تھا تو تکے سے لکھوا دی جاتی تھی. تو لہٰذا میری بھی 3 ڈیٹ آف برتھس ہیں. ایک جو میں نے اپنے چوکی دارہ رجسٹر سے اصل میں پائی، دوسری جو میرے شناختی کارڈ پہ ہے، اور تیسری وہ جو میں سمجھتا رہا. تو لہٰذا اگر ہم رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں برتھ کی، تو ہمیں اپنا روایتی وزڈم بھی لانا پڑے گا اور موجودہ وزڈم کی طرف بھی آنا پڑے گا. اب بھی اگر شہروں میں تو ہاسپٹل میں برتھ ہوتی ہے کہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، آپ جا کے میونسپل کارپوریشن یا جو بھی آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے، یونین کاؤنسل ہے، اس میں رجسٹر کرواتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم بے فارم کی طرف جا رہے ہیں. اس سارے نظام کو مربوط کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ، اور اس پہ مجھے یقین ہے کہ آپ اختلاف بھی کریں گے،
لیکن اس سوال کا جواب تلاش کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ کہہ دینا، بہت ساری انٹرونشنز ہوئی ہیں جن کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ مثلا جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بینیفیشری خواتین کو بنایا گیا تو ان سوسائٹیز میں جہاں خواتین کے شناختی کارڈ بنوانے کے بارے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی، وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی اور زیادہ خواتین کو اس وجہ سے شناختی کارڈ بنوانا پڑا۔ اگر ہم ایسا انسینٹیوائز سسٹم بنائیں تو یہ میری ایک ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ کو اس میں زیادہ ملنے کا امکان ہے کہ خواتین کے زیادہ سے زیادہ شناختی کارڈ بنے۔ لیکن میں اکثر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا تسلیم کے شناختی کارڈ بنوانے پہ بہت خرچ آتا ہے، لیکن میں نے بہت سالوں پہلے مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق کی ایک ریسرچ پڑھی۔ وہ ان کی ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی رپورٹ تھی، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ مسنگ ویمن آف ساؤتھ ایشیا، جب سے الٹرا ساؤنڈ اور ایسی میڈیکل ٹیکنالوجیز آئیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا خطہ جہاں پہ بچی کی پیدائش کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس بنیاد پہ ڈائیورسز بھی ہوتی ہیں، اس بنیاد پہ اور بہت سارے سماجی رویے بھی آتے ہیں۔ تو جب میڈیکل ٹیکنالوجی نے ایڈوانس کیا تو پتہ چلا کہ فیمیل بچوں کی ریشو آف برتھ میں ایک کمی آئی ہے، اور یہی ٹرینڈ ہمیں آج کے پاکستان میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اعداد و شمار سے اس چیز کی وضاحت چاہیں تو 2017 کی مردم شماری، ویسے اسے خانم شماری بھی کہنا چاہیے یا آدم، جو بھی آپ کہیں، سینسس انگریزی میں زیادہ جینڈر نیوٹرل ٹرم ہے، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ عام تاثر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین 50% ہیں، 51% ہیں، لیکن جب سرکاری اعداد و شمار اس سینسس کے آئے تو وہ 49 پوائنٹ سم تھنگ ثابت ہوئی۔ گویا کہ ہماری آبادی میں بھی خواتین کی تعداد کم ہے، اور اس کو اگر آپ لنک کریں اس مسنگ ویمن آف ساؤتھ ایشیا کے ساتھ تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ روایات آج بھی موجود ہیں جو ایک بچی کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی میں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو پودا کو اس حوالے سے بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سماج میں ان سکسیس سٹوریز کو لائیں جو پاکستان کی بچیاں زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے ہنر سے تخلیق کر رہی ہیں۔ فائنلی جب آپ ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں، روایتی باتیں بھی ہیں۔ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں کہ بچی کو اسکول جانے تک بھی خاندان کے کسی فرد کو ساتھ ہونا پڑتا ہے۔ شہروں میں شاید اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے، کہیں پنک بسز ہیں، کہیں پہ اور ٹرانسپورٹیشن کے موڈ ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج کلچر میں آج بھی یہ روایت موجود ہے کہ بچیوں کو، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بیٹی انگلینڈ میں پڑھتی ہے، وہاں وہ ہاسٹل میں رہتی ہے۔ ابھی وہ اپنی چھٹیاں منانے آئی ہوئی تھی تو کہتی ہے کہ ہم وہاں پہ تو خود اپنی مرضی سے جب چاہا مارکیٹ جائیں، یونیورسٹی جائیں، لیکن یہاں پاکستان میں مجھے یہ کیوں کرنا پڑتا ہے کہ مجھے میرا بھائی چھوڑ آئے یا والد چھوڑ آئے یا کسی نے ساتھ جانا ہے۔ تو مجھے اسے سمجھانا پڑا یہ تمہاری آزادیوں پہ قدغن نہیں ہے، بلکہ یہ سماج کے کچھ تلخ حقائق ہیں، ان سے وارڈ آف کرنے کے لیے ہمیں یہ راستہ ایڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ جس دن ہم نے سماج ایسا بنا دیا جس میں ہر شخص تحفظ کے ساتھ اب مارکیٹ جا سکے، اسکول جا سکے، پلیس آف ورک پہ جا سکے، تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کیونکہ دیہی سماج میں کام کرتی ہیں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے 2 اضلاع میں پچھلے الیکشن میں جو ویمن ٹرن آؤٹ تھا، جن 2 اضلاع میں سب سے زیادہ تھا ان میں سے ایک چکوال تھا۔
جہاں پہ پودا کام کر رہا ہے، اور دوسرا ہر پارکر تھا سندھ سے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان دونوں آرگنائزیشنز کے ساتھ نیشنل اینڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی کام کر رہی ہے، اور بلکہ میں نے سجیسٹ کیا کہ ان اچھی کہانیوں کو دنیا میں اجاگر کیا جانا چاہیے کہ اگر خواتین کی آرگنائزیشنز اس قسم کے کام کریں تو ہمیں بہت سارے اچھے نتائج مل سکتے ہیں. اور ایک بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اگر آپ سیاسی عمل کے ساتھ کام کرتے ہیں، ریزرو سیٹیں ساری شہری خواتین کو جاتی ہیں اکثریت میں، لیکن پاکستان کے ڈائریکٹ سیٹوں پہ جیتنے والی زیادہ تر خواتین کا تعلق دیہاتی کنسٹیچوئنسی سے ہوتا ہے. تو آئی ول سجیسٹ کہ آپ لوگ اگر لوکل گورنمنٹ کا اچھا نظام ہو، ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے، لیکن باقی صوبوں میں بن چکا ہے، تو وہ سیاست کی نرسری ہے. اور سیاسی جماعتوں میں آپ حصہ لیں، سیاسی جماعتیں جمہوریت کے بچے ہیں. آپ کے نظریات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک وہیکل ہے آپ کے سیاسی خوابوں کو آگے لے جانے کے لیے. آپ اس میں حصہ لیں گے تو یقیناً آج ہماری سیاسی جماعتیں آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن کل کو جب اس میں متحرک ممبران موجود ہوں، خواتین موجود ہوں، تو ان کو خواتین کی آواز کا نمائندہ بننا پڑے گا، انہیں پولیٹیکل سپیسز دینا پڑیں گی. اور پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں، جمہوریت کوئی ایک فکس چیز نہیں ہے، یہ ایک ایور ایوالونگ ریالٹی ہے. ہم آج کے حقائق کے مطابق اپنی پوری تیاری کر لیں گے تو کل ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، کل سماج کی سوشیولوجی بدل سکتی ہے، اکانومی بدل سکتی ہے، پولیٹیکل چوائسز بدل سکتے ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو باخبر رکھنا ذمہ دار شہری کے طور پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اس سیشن میں کیونکہ پرسنز ود ڈسیبلٹی کی بھی بات کی گئی ہے، تو ماشاءاللہ ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، تو میں نے پہلے دن جا کے دیکھا کہ ایویکیو ٹرسٹ کی عمارت میں ہمارے دوست ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہیں جو بہت کام بھی کرتے ہیں اس میں. تو انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا، تو میں پہلے دن دفتر گیا تو میں نے کہا کہ یہاں تو کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی نہ چائلڈ رائٹ کمیشن میں آ سکتا ہے، نہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں آ سکتا ہے. تو ہمارا امیجینیشن میں بھی نہیں ہے کہ ان کو کس انداز میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ایکسیس ایک قسم کی ڈسیبلٹی کو ایڈریس کرتی ہے، لیکن ڈسیبلٹیز کا بھی رینج ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسی کو ڈسیبلٹی یا پرسن ود اسپیشل نیڈس کے لیے بنانا پڑے گا. جینڈر کے حوالے سے بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر خواتین کے پولنگ سٹیشنز علیحدہ ہوں تو نہ صرف وہاں ووٹ زیادہ پڑتے ہیں، جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں کیونکہ خواتین زیادہ پیشنیٹ سپورٹر ہوتی ہیں اپنی پارٹیوں کی. تو اگر ہمارا کلچر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہمیں سیپریٹ پولنگ سٹیشن ان کے لیے بڑھانے چاہیے. ان تمام باتوں سے میں آپ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر